نواز شریف صاحب پاکستان تو آ تو گئے ہیں، اور 21 اکتوبر میں جنہوں نے جلسے میں شرکت کی تھی وہ جنتی بھی بن گئے ہیں، لیکن جو انہوں نے باتیں کی ہیں اور تقاریر جو شو انہوں نے ایک طرح سے کیا، لوگ رو رہے ہیں مل کے، مریم نواز صاحبہ رو رہی ہیں، اور اسحاق ڈار صاحب رو رہے ہیں، مریم اورنگزیب صاحبہ رو رہی ہیں، اور کیسے ڈرامہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کا بنایا ہوا ہے انہوں نے، اور لوگ بڑی پوسٹ لگا رہے ہیں جی کبوتر آگے بیٹھ گیا میاں صاحب کے پاس، اور اس طرح یہ محبت ہے اور یوں ہے کشمیری بٹ جی، وہ اس طرح یہ کشمیر کے نام پہ آپ لوگوں کو بیوقوف بناتے آ رہے ہیں اتنے عرصے سے۔ السلام علیکم ویورز، کیا حال چال ہے؟ امید ہے سب بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ بےزاد میں چینج نیشن پر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ ہمارے نئے آنے والے ویورز اور سبسکرائبرز کو ویلکم کریں گے، اور نئے آنے والے ویورز سے کہیں گے ہمارا چینل سبسکرائب بھی کریں، بیل آئیکن لازمی پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں، اور ہمارے لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ ہمارا چینل بھی گرو ہو سکے۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ PMLN مسلم لیگ نون ہے، اور نواز شریف صاحب جو پاکستان واپس آ گئے ہیں، اور کیسے آئے ہیں اور کیوں آئے ہیں اور کون لے کے آیا ہے ان کو، تو اس حوالے سے بات کریں گے ہم۔ تو نواز شریف صاحب، پہلے تو میں نون لیگ کی جو ہیں سپورٹرز اور جنہوں نے 21 اکتوبر کو جلسے میں شرکت کی ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ وہ سب جنتی ہو گئے ہیں، اور امید ہے کہ وہ جنت الفردوس میں انہیں اعلیٰ مقام عطا کیا جائے گا، تو سب سے پہلے وہ میری مبارک کو قبول کریں، اور باقی ہمارے لیے دعا کریں کہ ہم جو شرکت نہیں کر سکے جلسے کے اندر تو ہمیں بھی اللہ مغفرت دے، اور ہمیں بھی جنت میں کوئی ادنا جنت میں بھی ہمیں جگہ عطا فرما دے۔ تو یہ میری ان سے ریکویسٹ اپیل ہے۔ بات کریں گے کہ کیسے نون لیگ کے سپورٹرز اور عہدیدار جو ہیں وہ کیسے عوام کو بیوقوف بناتے ہیں، اور کیسے ہماری عوام جو ہے منافق عوام وہ بیوقوف جان بوجھ کے بنتی ہے، کوئی پیسوں کی لالچ میں بنتا ہے، کوئی ویسے ہی پڑھ لکھ کے بھی اس کو شعور نہیں ہے۔ پہلے بھی ہم نے یہ بات کی کافی سوشل میڈیا پہ، میں نے یہ پوسٹ بھی کی تھی 2015 میں غالباً، کہ جب تک شعور نہیں آئے گا شعر نہیں جائے گا۔ تو یہ اب میں نے دیکھا ہے ہم سب کے جتنے بھی حلقہ ہے ہمارا احباب کا، دوستوں کا، ہم دیکھتے ہیں پڑھا لکھا بھی ہے کوئی بندہ، حافظ قرآن تک ہیں، اور اچھی ایجوکیٹڈ ویل پرسنالٹیز ہیں ان کی، لیکن نون لیگ کے سپورٹرز ہیں، اسی طرح پیپل پارٹی کے سپورٹر ہیں، اسی طرح PTI کے سپورٹرز ہیں، کہ ان کو کوئی اصلاحاً بات کرے، اور JUI فے کے سپورٹر ہیں ان کو کوئی اصلاح کے لیے بات کریں تو وہ الٹا کاٹنے کو پڑتے ہیں۔ تو ہمارا جو موٹیو ہے جیسے چینل کا چینج نیشن، ہم نے تو تبدیلی لے کے آنی ہے اور عوام کے مائنڈ سیٹ کو تبدیل کرنا ہے، اور ان کو ہم جہاں پہ غلط کوئی کرے گا ہم ان کو بتائیں گے کہ یہ آپ غلط کر رہے ہیں، بولیں گے اس کے خلاف، اور ان کو بتائیں گے بھی کہ یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے اور آپ کا کیا کر سکتے ہیں اس کے اندر۔ تو ہم اپنا فرض نبھا رہے ہیں انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ پہ مجھے یقین ہے، اور ایک دن کوئی نہ کوئی ایک دن لازمی اچھا لیڈر پاکستان کو ملے گا۔ لیکن اپنی ٹاپک کی طرف واپس آتے ہیں۔ نون لیگ کے جو انہوں نے کہا جی 21 اکتوبر کو جلسے میں وہ ریلی میں جو جائے گا، جلسے میں جائے گا وہ جنتی ہوگا، اسی طرح کا پہلے بھی بیان آ چکا تھا رانا ثناء اللہ کا کہ نواز شریف کا استقبال کرنا حج سے بڑا کام ہے، نعوذ باللہ۔ تو اس طرح کے لوگ جو ان پڑھ جاہل قسم کے لوگ، میں تو سیدھا بات آپ کو بتاؤں گا، اور جن سے اسلام سے، علم سے لادینی جو ہیں ہمارے یہ لوگ، ان کی اس طرح کی باتیں جو پھر عوام ان کے اوپر ریئیکٹ کرتی ہے، جیسے نون لیگی جو ہیں اور دوسرے ہمارے جو بھی ہیں وہ ریئیکٹ کرتے ہیں، جیسے وہ بہت زبردست ایسے بات انہوں نے کر دی، اور وہ کیسے ڈھکوسلے کر رہے ہیں جی، وہ مریم بی بی رو رہی ہیں، مریم اورنگزیب رو رہی ہیں، یہ عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے سارا۔ ابھی ایک ماہ پہلے تو آپ سارے لندن تھے، وہاں پہ رہ کے ہیں، اب چلے مان لیا جی 4 سال وہ وہاں پہ رہے ہیں، اور 4 سالوں میں جی یہ ملے ہی نہیں ہیں ان کو وہاں پہ جا کے، کہ نہ نون لیگ کا کوئی بندہ وہاں پہ جا کے ملا ہے، حالانکہ اسحاق ڈار صاحب وہاں پہ کتنا عرصہ رہے ہیں، وہیں پہ رہتے رہے ہیں، اور کیسے وہ پریٹینڈ کر رہے تھے، لوگوں کو منافقت ہے کہ لوگوں کے سامنے جی ہم تو بچھڑے ہوئے ملے ہیں۔ پھر کسی چینل پہ آ رہا تھا جلا وطن نواز شریف واپس آ گیا، بھئی کس چیز کی جلا وطنی؟ آپ وہاں سے آئے ہو، ڈائریکٹ پاکستان لینڈ کر دیا آپ نے، جب آپ کو موضوع جس کمپنی نے آپ کو کہا جی آؤ جی آپ ویلکم کرتے ہیں، اتنا وہ بندہ پاورفل ہو گیا، آپ وہاں پہ جا کے عدالتی عملہ ان کی بایو میٹرک، ایک مجرم کو اتنا پروٹوکول دیا جا رہا ہے کہ جیل سے جو ایفیڈیوٹ دے کے باہر گیا تھا، واپسی آنے پہ اس کو ضمانت ہو گئی ہے۔ چلیں جی، ایک تو ہوتا ہے نا ملزم، وہ اس کو جب تک جرم ثابت نہیں ہوتا اس کو ضمانت دے دیتے ہیں، یہ اندھا قانون اور کیا اندھیر نگری چوپٹ راج ہے یہ، کہ ایک مجرم ہو کے وہ آ رہا ہے واپس۔ چلیں اس کو آپ نے دی تھی طبی امداد کے لیے بیل دی تھی، طبی سہولت کے لیے،
اور اب وہ واپس آ رہا ہے، آپ کو پکڑ کے اس کو دوبارہ جیل میں ڈالنا چاہیے تھا جہاں سے وہ گیا تھا، آپ نے اس کو ضمانت دے دی۔ نہیں قانون اپنی جس طرح کا وہ دل کرتا ہے وہیں موڑ دیتے ہیں آپ قانون کو، اور غریب عوام کے لیے آپ کے قانون ڈیفرنٹ ہے، کبھی کس طرح کے ان کے اوپر تھوپ دیتے ہیں، کبھی کس طرح کے تھوپ دیتے ہیں، تو ان کے لیے کوئی اور قانون ہے۔ جتنے بھی ہمارے جو عدلیہ ہماری اور جو ہماری کمپنی ہے، وہ ان کو جس کو دل چاہتا ہے وہ نوازنے لگ جاتے ہیں، جس کو دل چاہتا ہے وہ پکڑ لیتے ہیں۔ یہ میں بلیو کریں کہ ہم نے اپنا سرکل جتنا بھی ہے یہاں پہ، میرے جو ہیں دوست اور دوسرے بھی میں نے سنے ہیں، لوگ اتنے بدزن ہوئے ہیں اور کسی کا بس نہیں چلتا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ملک کو آفر کروائے نا اگر فری ویزے کی، اور ہمیں وہاں پہ جا کے سیٹل ہونے کی آفر ہو، تو ہم 1 منٹ لگائیں اور یہاں سے چھوڑ کے چلے جائیں پاکستان کو۔ اس طرح کا ہوا ہے کہ آپ کا موبائل چوری ہو جائے، آپ کو ڈکیتی ہو جائے، خدا نخواستہ آپ کو گھر میں چوری ہو جائے، آپ کو عذاب میں آ جاتے ہیں، آپ کو مال متاع تو کیا ملنا، آپ کو واپس آپ کو FIR درج کروانا مصیبت نظر آنے لگ جاتی ہے۔ پولیس الٹا آپ کو ہی چور ثابت کرنے پہ جی آپ نے خود کی ہوگی، اس طرح ہوگی، الٹے سوالات، کوئی اور مسئلہ مسائل ہو جائے خدا نخواستہ عدالتوں کا یا کچہری کا، تو آپ کو ایسے چکر لگائیں گے، آپ کہیں گے بھئی اللہ تعالیٰ کی پناہ، میں اس کیس کو فالو ہی نہیں کرتا، اور کئیوں کو آپ جا کے گھر تک جا کے ان کو دے کے آتے ہیں انصاف، ان کا انصاف سو کال انصاف، یا ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں آپ۔ تو اس طرح کے معاشرے کہاں چلتے ہیں پھر؟ جس طرح کے معاشرے تو تھوڑی ہوتے ہیں، یہ تو جانور ہیں پھر ہم، آپ ریوڑ کی طرح ہانکی جا رہے ہیں سب کو۔ تو نون لیگی جو حضرات ہیں وہ کہتے ہیں جی، ان کے ہی پوسٹ ہم بھی دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ جس کو عزت دے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاء، اس طرح کی بھی آ رہی ہیں پوسٹ کہ نواز شریف آئے گا، اب وہ وزیر اعظم بنے گا، ایسے بنے گا، فلانا بنے گا، ڈھمکانا ہوگا، ایسے ہر کوئی اپنا اپنا ویو دے رہا ہے۔ جو سپورٹر ہیں، ہم نہیں کہتے کہ آپ اس کو سپورٹ نہ کریں، اس کو سپورٹ کریں، ہم کہتے ہیں آپ احتساب کریں، جواب طلب کریں، اس سے اپنے حق کے لیے لڑیں۔ یار آپ کیسی عوام ہے، آپ منافق عوام ہے، اور کیسے لوگ ہیں آپ۔ ابھی ریسنٹلی میرے دوست ہیں بڑے اچھے، انہوں نے پوسٹ لگائی تھی کہ وہ ایک حجام ہے ان کے محلے کا، تو اس کی بیوی بیچاری ڈیلیوری کیس ہوا، وہ کمپلیکیٹڈ ہو گیا، تو وہ ایڈمٹ ہو گئی اس کی بیوی، تو تقریباً 2 لاکھ کے قریب اس کا خرچہ آ گیا بندے کا نا اس کے اوپر۔ اب وہ جس دکان میں وہ بیٹھا ہوا ہے، وہ اس کا 8,000 منتھلی رینٹ ہے اس کا، تو اس کے پاس وہ کرایہ دینے کے لیے پیسے نہیں تھے، وہ اتنی اس کے اوپر تنگ دستی ہو گئی، تو اس نے کسی وہاں کے جو تھوڑا مالدار بندہ تھا اس کے پاس جا کے اس سے کہا کہ آپ مجھ سے 8,000 دے دیں مجھے، اور میں آپ کو نا جیسے میرے پاس ہوں گے 100 200 500 ہوں گے، میں ڈیلی بیسس پہ یا جو ان کا ایگریمنٹ ہو رہا تھا اس میں آپ کو واپس کرتا رہوں گا 8,000 آپ کا۔ تو اس بندے نے اس کو حجام کو کہا جی یہ تو کیا بولتے ہیں، میں آپ سے 15,000 پہ 15,000 دوں گا میں، سوری، تو جو ان کا ایگریمنٹ طے وہ ہونا تھا وہ ہوا یا نہیں ہوا مجھے نہیں معلوم، لیکن اس بندے نے جس نے پیسے دینے تھے اس نے کہا میں آپ سے 15,000 واپس لوں گا ان ریٹرن، کہ سود پہ وہ دے رہا پیسے، چلو سود پہ بھی دو، آپ بینک کی طرح دو، آدھے لے لو یا 1,000 روپے اوپر لے لو آپ، لیکن اس نے کہا 8,000 میں دوں گا، 15,000 آپ سے واپس لوں گا۔ تو یہ ہمارے جب اس طرح کے لوگ ہمارے اندر معاشرے میں ہوں گے تو ہمارے اوپر حاکم پھر نواز شریف ہی ہوگا۔ اور جو دوسری بات ہے کہ نواز شریف صاحب جو نون لیگی کہتے ہیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاء، تو ان کے لیے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ جی یہ عزت نہیں ہوتی کہ آپ ملک کے وزیر اعظم بن جائیں یا صدر بن جائیں یا چیف آف آرمی اسٹاف بن جائیں۔ یزید بھی ملک کا یا آپ جو بھی عرب کا وہ وزیر اعظم یا صدر کہہ لیں آپ، حاکم رہ چکا ہے، تو اب ہم دیکھ لیں اس کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی تھی یا ذلت دی تھی کہ آج تک لوگ اس پہ لعن طعن کرتے ہیں۔ فرعون بھی حاکم رہ چکا ہے، تو نمرود بھی حاکم رہ چکا ہے، تو یہ لازمی بات نہیں ہے کہ آپ اگر وزیر اعظم یا صدر لگ گئے ہیں تو آپ عزت ملی آپ کو، یہ بھائی ذلت بھی ہو سکتی ہے۔ تو اپنے اپنے گریبانوں میں بھی جھانکیں، اپنے آپ کو صحیح کریں، آپ کے لیڈر جو ہیں وہ خود بخود صحیح ہو جائیں گے، جو ہم ہمیشہ سے بات کرتے آ رہے ہیں۔ اب وہ مثالیں بھی دیتے ہیں لیکن لوگ پتہ نہیں کیوں نہیں سمجھ آتا ان کو، اور عجیب طرح کی لوگ باتیں کرتے ہیں اور عجیب طرح کی دلیلیں دیتے ہیں۔ میں تو سن کے نا کان پک گیا ان سے، اور نہ ان سے دل کرتا ہے بات کرنے کو، نہ دلیل ہوتی ہے ان کے پاس کوئی، اور نہ کوئی ویلڈ پوائنٹ ہوتا ہے، بس اندھا دھن لگے ہوئے ہیں وہ، ایک جیسے وہ آنکھوں پہ پٹی باندھی ہوئی ہے اور ایک بندے کے پیچھے وہ چل رہے ہیں۔ ریوڑ ہی ہے پھر، قوم تو نہیں ہوئی ہے، عوام بھی نہیں ہوئی ہے، ریوڑ ہم کہیں گے پھر اس کو انفارچونیٹلی، اور جس کو برا لگتا ہے وہ اپنے آپ کو صحیح کر لے۔ تو انشاءاللہ یہ آج کا ہمارا ویڈیو تھا، تھوڑا سا ہم نے بات کی کہ کیسے نواز شریف صاحب کا استقبال کیا اور نون لیگی حضرات جنت کے مستحق ہوئے۔
تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے بہزاد احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.